حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موزوں پر مسح کیا. ٹھیک ہے، یہ ان کا تعارف ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں. میرے نبی کے رشتے میں یہ ماموں سے آپ فرماتے تھے ہیں کسی کا ایسا مام. سعد رضی اللہ عنہ کے لیے آپ نے بھی فرمایا تھا سعد میرے ماں باپ تجھ پہ قربان، آپ تیر چلائیں. ٹھیک ہے، تو یہ فرماتے ہیں کہ آپ نے موزوں پر مسح فرمایا. عبداللہ بن عمر اپنے والد حضرت عمر سے اس کے بارے میں پوچھا، انہوں نے کہا ہاں، تو جب تمہیں سعد کوئی روایت بیان کریں تو پھر اس کے بارے میں کسی دوسرے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ نبی پاک پہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کے بارے میں یہی فرماتے ہیں کہ اگر شریعت کی، دین کی بنیاد عقل پہ ہوتی، ہم ہر چیز کو عقل پہ پرکھتے ہیں نا، تو اگر عقل پہ ہوتی نا شریعت کی بنیاد، تو موزوں کے اوپر والے حصے پہ مسح نہ ہوتا، نیچے والے حصے پہ مسح ہوتا، کیونکہ موزہ نیچے سے گندا ہوتا ہے نا، تو اس پہ مسح کرنا چاہیے تھا. لیکن موزے کو تو ہم مسح کرتے ہیں تو اوپر والے حصے پہ کرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ شریعت جو ہے اس کی بنیاد وحی پہ ہے، عقل پہ نہیں ہے. تو ہمیں وحی پہ اگر ایمان لانا ہے، وحی پہ عمل کرنا ہے، تو پھر وہی کرنا ہوگا جو ہمیں شریعت سے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہا ہو. پھر اس کو عقل پہ پرکھیں، وہ عقل پہ پورا اترے تو ٹھیک، نہ اترے تب بھی ٹھیک، تب بھی ہمارے لیے قابل عمل اور قابل حجت ہے. یہاں پہ اگلی حدیث میں بھی یہ عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا. اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امامہ اور دونوں موزوں پر مسح کرتے ہوئے دیکھا. تو یہاں پہ یعنی سر کا مسح کرتے ہوئے کسی نے امامہ باندھا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی مسح کرنا سنت سے ثابت ہے. تو بعض اس کو یعنی یہ کہتے ہیں کہ سر کے بالوں پہ مسح ہونا ضروری ہے. تو اس پہ پھر ایک مسئلہ یہ بھی پوچھا جاتا ہے، اگر کسی کے سر پہ مہندی لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو کیا وہ سر کا مسح ہو جائے گا؟ مہندی ایسی جیسے سرخ مہندی ہمارے ہاں موٹی سی ٹیک جما لی جاتی ہے سر کے اوپر، اور یا پھر بالوں میں کالی مہندی لگانا تو ویسے ہی جائز نہیں ہے، لیکن بالوں میں کلر لگاتے ہیں، کالے کے علاوہ اور بھی کوئی رنگ ہو سکتے ہیں، براؤن کوئی بھی ایسا، تو کیا اس کے ساتھ مسح ہو سکتا ہے سر پہ؟ تو بالکل ہو سکتا ہے. ہلکی سی بالوں کو آپ کو ہاتھوں کی نمی لگ جائے تو آپ کا مسح ہو جاتا ہے. اس میں کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ نے پورے بالوں کو تر کرنا ہے یا کچھ، بس آپ نے ایک سنت کو ادا کرنا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں. اور میرے نبی کی سنت یہاں پہ یعنی صحابی و رسول بتا رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ سر کے امامہ پہ بھی مسح فرماتے ہوئے انہوں نے دیکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اور سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ہمارے ہاں جو بالوں میں پلانٹنگ کی جاتی ہے آج کل، یعنی سر کے بال اتر جاتے ہیں اور پھر وہ لگوا لیے جاتے ہیں. حدیث کا مفہوم ہے کہ دوسروں کے بال اپنے بالوں میں ملانے والوں پہ لعنت ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں جو آج کل ہمارے ہاں سسٹم ہے یعنی بال لگانے کا، اس میں یہ ہوتا ہے کہ دوسروں کے بال نہیں ہوتے، بلکہ اسی شخص کے گردن کے پاس کے بالوں کو کھاڑ کے سامنے والے حصے پہ لگا دیا جاتا ہے. تو پھر اس کے بارے میں یہ بھی وہ سوال کرتے ہیں کیا اس پہ مسح ہو جاتا ہے؟ بھی اس کے اپنے ہی بال ہیں، مسح بھی ہو جاتا ہے، نماز بھی ہو جاتی ہے، وضو بھی، غسل بھی، سب کچھ، کیونکہ اس کے اپنے بال لگے ہوئے ہیں. اور اگر کسی اور کے لگوائے جائیں، جیسے وگ وغیرہ لگا لی جاتی ہے، یا دوسروں کے بال لے کے اپنے بالوں میں پلانٹ کروائے جائیں اپنے سر میں، تو اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، اس پہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے. البتہ وضو، مسح، غسل، نماز ہو جائے گی اس شخص کی، یہ عمل اپنی تئیں ایک غلط اور لعنت کا سبب بن سکتا ہے، لیکن اس کے سبب نماز اور غسل یا وضو نہیں ہوگا، اس پہ فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا، وہ سب ہو جاتا ہے، نماز بھی ہو جاتی ہے. وہ عمل آپ کا ایک غلط ہے، یعنی اس سے توبہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہر ایک کو اور معاف فرمائے اگر کسی سے ایسی خطا سرزد ہوئی.